میں نے جو مطالعہ کیا اس کے اندر تقریباً 80% دعائیں حضور نے ان صحابہ کو دیں جنہوں نے حضور کی عزت پر پہرا دیا. اگر کوئی مجھے غلط ثابت کرے گا تو میں مان جاؤں گا. میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ بات حتمی ہے. مجھے اگر کوئی کہے گا نہیں جی کم ہے یا زیادہ ہے تو میں مان جاؤں گا. میدان احد میں جب ہر طرف سے کافروں نے رسول اللہ پر تیروں کی بچھاڑ کر دی، اللہ بھی قانون بدل دیتا ہے حضور کی ناموس پر اور حضور بھی قانون بدل دیتے ہیں. ہاں جی. ستر صحابہ شہید ہوئے مشہور یہی ہے، لیکن 71 ہوئے میدان احد وچ. ایک صحابی وہ ون جنہ دا حضور نے جنازہ نہیں پڑھا، اس واسطے ان کا نام بھی مشہور نہیں ہے. اور حضرت امیر حمزہ کا 70 بار حضور نے پڑھا ہے. ان کے حضور نے فرمایا ان کا جسم رہنے دو، باقی صحابہ کے حضور صحابہ اٹھاتے رہے، لیکن ان کا حضور نے فرمایا ادھر رہنے دو. شماس بن عثمان کا حضور نے جنازہ ہی نہیں پڑھا. جب ان کا سامنے آیا تو حضور نے فرمایا ان کو دفن کر دو. اب ذرا دیکھیں بات کیا ہے. جب ہزاروں تیر چلے نا حضور کی طرف تو شماس، یہ قیامت تک ایسی مشین بھی ایجاد نہیں ہوگی، ایسے گھوم کر انہوں نے حضور کا ایسے پہرا دیا کہ ایک تیر بھی حضور کی طرف نہیں آنے دیا. آج تو بہت سارے لوگوں نے اپنی پگڑیاں بچائیں حضور کی عزت پر پہرا دینے کے بجائے. بھائی مولوی خادم بچ جائے کیونکہ یہ استاد العلماء جو ہوا، پیر صاحب بچ جائیں کیونکہ یہ پیر جو ہوا. عوام تو ویسے بھی یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہوئے ملک پاکستان تے مسیطہ تو سپیکر اتر جان، سینمے دے بورڈ تے نہ اترے تے مسجداں دے سپیکر اتنا فساد مچایا کہ اللہ اکبر کے لیے آواز بھی بند کر دی گئی. سینمے دے مالک بڑے ڈاٹے سن، انہوں نے اپنے بورڈ نہیں اترن دیتے. ادھے ادھے مسلمان کڑیاں دے جسم ٹنگے ہوئے، بھئی آؤ فلم دیکھو مسلمان کڑیاں دیکھو. انہوں نے مالک تے بڑے تکڑے سن، مسجد دی کمیٹیاں اور مولانا کمزور ہو گئے. مسجد کا صدر صرف مولوی پر روب ڈالنے کے لیے مسجد کا صدر بنا. جب مسجد کے اوپر اوکھا ویڑا آیا تو انہیں کہا جناب لا کے لے جاؤ، اب حالات کا تقاضا یہی ہے. اور مولانا جنہوں نے ساری زندگی عزت پائی مسجد کے نام پر، جب مسجد سے اوکھا ویڑا آیا انہیں کہا جناب او مسجد کے سپیکر لا کے لے جاؤ. چاہیے تھا ایسی آگ لگی اس درخت کو اور جلنے لگے سب پات. ارے اڑو اڑو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ. درخت نو آگ لگ گئی، تھلو ہوتے جا رہی. ایک بندہ قریب تو گزریا، انہیں ویکھیا کہ پرندے بڑے مست ہو کے بیٹھے، انہوں نے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھلو اگ آ رہی. وہ کہنے لگا ارے اڑو اڑو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ. اور تسی تو اڈو جلے ہو، درخت نال تے پر نہیں لگے، تسی جل کیوں رہے ہو؟ اگو پرندے جواب کی دیتا، انہوں نے کہا میوہ کھادا اس درخت دا اور ناس کیے سب پات، اب تو ہمارا دھرم یہی جل جانا اس کے ساتھ. سارے بولو یا رسول اللہ نہیں آدھا تو سارے بولو لبیک. تسی بولو بھائی، تسی مہمان آئے بیٹھے ہو، سارے بولو لبیک. زور لاؤ لبیک یا رسول اللہ. توجہ توجہ. جڑا آدمی رسول اللہ واسطے ہاتھ نہیں چک سکتا تے منہ نہیں گھگڑیاں پائیاں نہیں بول سکتا، انہیں حضور دے سامنے کھڑ کے تیر کھانے سے. شماس بن عثمان کی درایت یہاں تیر کھانے تھے. شرم والیاں اور بڑیاں گلاں، گھروں جا کے کیبل لا دو، حضور دا نام آوے تے اے نہیں آج لے ان کی پناہ. ہاں شرم والیاں اور بڑیاں گلاں، جب حضور دی گل آوے تے لوگ کہے جھلا ہے، اینج حضور دا نام لینا ہے. تسی سنجیدہ کتوں صحابہ نو لوگ جھلا کہہ دیتا، صحابہ کوئی وٹے مار دے گلیاں کھڑ کے. انہیں ویکھیا تو حضور دا پیشاب مبارک پی جاندے، انہیں کہے تو تسی جھلے ہو، حضور دی تھوک مبارک لین واسطے دوڑ پیندے، سمندر میں گھوڑے سٹ دیں. بڑی مہربانی جڑا بندہ سنجیدہ بیٹھیا یا کسی دا چمچا بیٹھیا، میری وہ گفتگو ہی کوئی نہیں، میری گفتگو محمد عربی دے غلاماں نال ہے.
ہاں جی سارے اونچا بولو لبیک یا رسول اللہ. توجہ بندہ دو باری عربی قانون ہے دو باری بندہ لبیک کہے نا تو یہ مانا ہے کہ حضور میں قیامت تک حاضر ہوں. جے 3 باری کہے تو حضور میں جنت ہی حاضر ہوں. جناب اسی اس واسطے 3 باری نعرہ لاندے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ. ہاں لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک پاکستان کا مطلب یا کیا؟ رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ذاتی جو 1947 نہ جا ملے. یہ آج کہتے ہیں پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے اور کہتے ہو قائد اعظم لبرل تھا. اس سے بڑی قائد اعظم کو گال کیا ہے؟ اگر لبرل ہوتا تو علم الدین کا مقدمہ لڑنے کے لیے نہ آتا. گل سمجھ آئی؟ ویسے اقبال نو تیرے ویسے کٹ چھڈیا. اقبال دے میں شعر پڑھنا اقبال تو میں حافظ جدو دا بنیا انہوں نے اقبال نہ بھی دشمنی پا لی. وہ کہتے ہیں اقبال مولوی خادم دا. ہاں جی 1 مئی دی چھٹی مزدوراں دی ہوئے جی تے اقبال کیڑا جرم کیتا 9 نومبر دی چھٹی نہ مکا چھڈی. وہ کہتے ہیں مولوی خادم جو پڑھدا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. میں کہا اقبال اور مولوی کہندے درود شریف پڑھن نال نماز وچ خلل آ جاندا. لوگ جتی چوک کے نس پاؤندے تو دس خلل آندا. کہندا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. توجہ بڑے بڑے علماء تے مشائخ بیٹھے. میں کلام اقبال دا حافظ ہوں جی میں قرآن دا حافظ ہوں. ہاں جی پکا حافظ ہوں. میں 9 نومبر نو اقبال دی قبر تے بھی اسی پورا جلوس لے کے گئے. اور کہندے یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میں کہا تواڈے پیو دا اس اقبال نو ملن آیا. ساڈا اقبال ہے اسی ملن آیا. تسی اقبال دے کی لگدے ہو؟ اقبال دا تو میں لگدا. جے تسی لگدے ہوندے تے روزانہ ٹی ویاں تے لوح بھی تو قلم بھی تو پڑھ دے. تسی تے اقبال نو نصاب وچوں کڈ چھڈیا تاکہ شاہین بچے جڑے نے کون جو چھڈو جی پر اقبال. اقبال یہ گل کردا میں گل نہیں کردا. اقبال یہ گل کردا ہے ٹرمپ اے مودی اے جتنے خنازیرن دین دے دشمن. اقبال کہندا تسی کی کہندے ہو؟ سدا برمن تسی ظلم کرنا ہے, سدا شام وچ تسی بم سٹنے, سدا عراق وچ تسی مسلماناں دے خون نال ہولی کھیلنی, سدا افغانستان وچ کنٹینر وچ بند کر کے تسی اگاں نال تھلو جلا کے تے مسلماناں نو بھننا ہے, مقبوضہ کشمیر وچ تسی ہمیشہ ظلم کرنا ہے, فلسطین وچ ہمیشہ ظلم ہونا ہے. اقبال کہندا نہیں نہیں نہیں, نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اسلام, سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. لبیک سارے بولو. ہاں لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. ایک نعرہ بڑی دور تک جا پہنچا, بلکہ انہوں نے بیچارے نو کیا ہونا نے مولی خادم آ رہا ہے اور تھوڑا پیو آوے تقریر میں کرنی تے میں ہی آنا. جے میں ہوں حدیث پاک پڑھن لگا جے اس علاقے تے کسی ایس ایچ او نو آندی تو اتنے آ جائے وہ پڑھے تو میں تھلے بہ جاؤں. کمینے میں عالمہ تے تقریر بھی میں کرنی, تو اپنا تھانہ چلا. تھانہ تو تواڈے کو چلیا کوئی نہیں, ملک تواڈے کو چلیا کوئی نہیں. مولی خادم آ رہا ہے, مولی خادم تے آنا ہے, بچے لگ دے ہو یہ تے آنا ہے. مولی خادم کو اپنے پیو دیا گلا کوئی تھوڑی کردا. مولی خادم صرف نہ خونے نہ کردا ہے و کسیرا نہ کشتا ہے, نہ میں کسی دا خون بہایا نہ میں کوئی بندہ ماریا. پھر میرا جرم کے وے جرمم ہمی کہ عاشق روئے تو گشتا ہے. ہاں جی لبیک پاکستان کا لبیک یا رسول اللہ. لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اللہ ہوئے جنہوں حضور ویخ کے آیا. حضور فرماندے میں ویخ کے آیا معراج والی رات. تے کہتے ہیں اللہ تے بھگوان ایک ہی ہوندا تے پھر مولوی چپ رہے, پھر اس تو پہلے موت کیوں نہ آ جائے؟ پھر حضور کی آمد کا مقصد بتاؤ کیا ہے؟ ہاں جی ہولی جا کے تو بک بک ہی کرنی سی تو پھر پہلے قائد اعظم کو جا کے پوچھنا سی کہ لکھاں بندے کیوں مروائے پاکستان بنا لو. جی ہندوؤں نال جفے تسی پڑھنے سن 70,000 مسلمانوں دیا کڑیاں میرے کو 4-5 کتاباں موجود ہیں. ہن ایک بابا مریا غلام احمد بھٹی 104 سال دی عمر ہوئی, انہیں کتاب لکھی در اغیار سے لے کر در یار تک. انہیں میں نے اپنے حسین نال لکھ کے بھیجی. انہیں لکھیا 68,000 کڑیاں. میجر امیر افضل لکھیا پاکستان کی کتاب 70,000 کڑیاں ہندو سکھ چک کے لے گئے جدو پاکستان بنیا. ہر روز وہ دیواراں نال کن لاندیاں سن کہ انہیں کوئی محمد بن قاسم گھوڑے لے کے آ رہے ہونا, انہیں کوئی محمود غزنی تو چلے ہونا, انہیں کوئی طارق بن زیاد کشتیاں جلا کے آ رہے ہونا, انہیں کوئی صلاح الدین حج عمرے چھوڑ کے تے آ رہے ہونا, انہیں کوئی نور الدین زنگی آ رہے ہونا. لیکن انہوں نے کی پتا ہے تے رنگیلیاں دیاں گلاں ہونیاں. محمود غزنوی دے تذکرے کتاباں وچوں کٹ دیتے. ہاں جی کتھوں سی لیا تساں کی سمجھدے دین دا وارث کوئی نہیں؟ اسی موجود ہاں. میں جدو گرفتار کیتا میں نے تھندار کہندا آپ نبی دا ٹھیکیدار ہے, تو ہر ویلے نبی دی عزت دی گلاں کرنا. میں آکھا چلے آؤ ٹھیکیدار تے نہیں چوکیدار. اللہ اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. توجہ, میں آکھا چوکیدار ہاں. میں آکھا تو میری چٹی داڑھی نہیں ویکھی, تو میرا عالم ہونا نہیں ویکھیا, تو میرا حافظ ہونا نہیں ویکھیا, تو میری معذوری نہیں ویکھی. میں کہا تو کسی دی تنخواہ لیندا نا؟ کہنا ہاں. تو میں کہا میں بھی تو کسی دی تنخواہ لیندا نا. میں انہوں نے گل کی تھی, میں کہا تینوں تنخواہ گن کے ملتی, لیکن جڑے مالک مینوں دے دیں نا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا, خود بھیگ دے اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو. اور جب وہ بھیگ دینے کو سرے کوئے کا دایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ٹھنڈا ٹھار ہو گیا, پھر نہیں بولے. میں کہا جلا ہویا میرا نام خادم حسین رضوی, میرا نام خادم حسین. میں میرے گھر جا بڑے کوئی 40-50 بندے کہنے آپ کا نام خادم حسین رضوی. میں پکڑی بن کے بہ گیا رات 2 بجے سر. میں کنڈی کھول دو, کہنے پولیس آئی. میں کنڈی کھول دو, وہ تینج بڑے جس طرح جناب کو بہت بڑا ڈاکو ہوتا. میں نے کہا خادم حسین کون ہے؟ میں کہا میرا نام خادم حسین رضوی. کہنے اٹھ. میں کہا یار اٹھ تے سکدا نہیں, چارپائی تے بیٹھا سی. انہیں سمجھا یہ جھوٹ مار رہا. انہیں کہا پولیس والے نے کہا نپو اینو. انہیں میں نے ایک ادھر نپیا, دوسری منزل تو گھسیٹ کے لے آئے. تو میں نال ہسی جاواں. وہ کہنے لگا ہسدا کیوں ہے؟ میں کہا جنہوں تو خوش کرنے واسطے میں گھسیٹ رہا نا وہ تینوں ویکھ نہیں رہے, لیکن جنہوں واسطے میں گھسیٹیا جا رہا ہوں میں ویکھ رہا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ناز سے دونوں مراد پا گئے. اقبال تھے بولیا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. اقبال کہندا حضور آئے تے عقل بھی جوان ہو گئی. وہی جوانی دی مثال تو تسی اپنی زندگی چ ویکھی. بش پوری دنیا نو لتاڑ کے جدو عراق پہنچیا نا انہیں کہا مینوں منو ہے میں سپر پاور ہاں. ایک صحافی نے 3 جتیاں وہ منہ تے ماریاں. سپر پاور دا صدر وہ منہ تے 3 جتیاں پئیاں. میں اقبال کو پوچھا, میں کہا اقبال اور مصر دے فرعون نے 2 طاقتاں وکھائیاں, لوگاں خدا من لیا. اس دور دا فرعون پوری امت مسلمہ نو لتاڑ کے جدو عراق پہنچیا وہ منہ تے جتی کیوں پئی؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد.
میں کہا اقبال اور داسا مشرف ہے جی صرف کوٹ دی طرف چلیا دل نپ کے بہ گیا پرویز مشرف ہے جی ان کہا بھائی کوٹ دی طرف جا بھائی تو جرم کیتے دل نپ کے بہ گیا میں کہا ممتاز قادری پھندے دی طرف چل دیا دل کیوں نہیں نپیا اللہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد میں آکھا اینج مکے لہرا رہا کے 8 سال قوم نو کہنا سی میں اینج کر دیاں گا اجے تو دے تے لگی کوئی نہیں دفعہ تے صرف کوٹ دی طرف چلیا تے دل نپ کے بیٹھا ممتاز 5 فٹ اگے کیوں چلیا پھندا ویکھ کے ہسیا کیوں میں کہا اقبال تے مشرف دل پکڑ کے بیٹھ گیا ممتاز پھندے نو ویکھ کے ہسیا کیوں کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد اے رحمت ڈیوس 2 بندے لاہور مارے تے روزانہ ہوتا بلڈ پریشر ہائی ہو جاندے سی اخبار وچ لکھیا سی بھائی اودی کونسلیٹ تے زنانی آندیاں سن امریکی پھر اودے نال نچدیاں سن اودا بلڈ پریشر تھلے ہوندا سی میں کہا جی رحمت ڈیوس 2 دن جیل وچ رہا بلڈ پریشر ہائی ہویا ممتاز قادری دا 6 سال وچ ہائی کیوں نہیں ہویا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد 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 ہر ویلے حضور دی عزت دی گل کرنی ہر ویلے جتھے بیٹھنا لبیک دا نعرہ لانا اسی اور کچھ بھی نہیں کرنا 2018 میں حضور دے دین دا بدلہ لینا ہاں اور کچھ بھی اسی نہیں کرنا بڑے مسکین جا لوگ لیکن یہ ضرور دسنا ہے ممتاز قادری تسا کیوں پھٹے لایا علم الدین تے انگریزاں پھٹے لایا تسی ممتاز پھٹے کیوں لائے ہاں بس اے نہ کوئی پوچھنا ہے ایک سوال ہے ساڈا قیامت تک کے سوال ہے میں اقبال دی قبر تے گیا نا 9 نومبر اتنا ہی سی جتنا ہے اے بچے بیٹھے اتنا ہی قبر سی میں اقبال کو سوال کیتا میں آکھا دسا اقبال اور تو علم الدین نہ کھڑا ہو کے ہیرو بنیا اسی ممتاز نہ کھڑے ہو کے دہشت گرد کیوں بنے کیوں جی یہ سوال ہے ساڈا قیامت تک سوال ہے یہ جواب چاہیے میں اقبال کو سوال کیتا جے شریعت دی پابندی نہ ہوندی نا اقبال قبر چوں باہر آ جانا سی لیکن قیامت تک پابندی اقبال آیا نہیں میں انجز اقبال کو سوال کیتا میں کہا 1929 14 جولائی قائد اعظم محمد علی جناح مقدمہ لڑنا ہے بلایا اقبال نے علم الدین دا مقدمہ جدو سویرے قائد اعظم اگے اگے تے اقبال فائل چوک کے پیچھے پیچھے ٹریا نا ادھا پاکستان اس دن بن گئے سی نالے یہودی ڈگ پہ نالے عیسائی ڈگ پہ نالے سکھ تے ہندو اسی تے کہندے سی یہ بڑے لوگ ہیں یہ غازی علم الدین دا مقدمہ لڑنا ہے آج بھی وہ کمرہ موجود ہے جدی قائد اعظم آ کے ٹھہریا پھر جدو جج کے سامنے پیش ہویا جج آئیں بائیں شائیں کی تھی رائے محمد کمال نے لکھا اپنی کتاب کہنے لگا قائد اعظم سدھے ہو گئے انہوں نے کہا ججا آئیں بائیں شائیں نہ کر تینوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نے حضور نال پیار کتنا تھا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 کہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ او بھائی انتظامیہ والے کہتے ہیں 20 منٹ تے ہو گئے 10 اور 5 منٹ کر دیں جی ضرور ہاں بس ٹھیک 5 منٹ میں اور بس میں باقی نو ہی تو حصہ دینا نا گل بندہ ایک ہی کرے اگلے دا دھوں تو نکلے میں کہا 1.5 گھنٹے کی تقریر ہوئے تے حضرت بندے مخنث یا نہ مذکر سب میں ہمیشہ گل ایک نہیں کروں تو جلوس تو جائے حضور دے غلام نے گل کی اے تو چبل پڑھنا ہویا حضور دی عزت تے گل کرن لگے میں اپنی جنے جان بچا کے عزت رسول تے گل کی تے جھوٹ مارنا آج میدان وہ جڑا گمنام تیر آ رہے سی نا حضرت قتادہ فرمانے وہ کوئی گھنٹے دا نہیں سیکنڈ دا وقت سی فرمایا کسی صحابی نے نہیں ویکھیا حضور وال گمنام تیر آ رہا فرمایا میں ہاتھ چکتا تے ممکن ہے تیر حضور وال چلا جاندا میں منہ اگے کر دیتا ہاں جی اس تو بڑا منہ تو بڑی گل تو کوئی نہیں نہ ہوندی ہاں جی جتنا بھی کوئی لڑائی کرے بندہ منہ ضرور چھپاندا میں کہا اقبال 10 ہوئے کی بنیا کہندا تینوں پتہ نہیں اے رسول اللہ دے غلام طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو ہاں جی
قوم موسیٰ تک گھروں نہ نکلی، محمد عربی دے غلامہ منہ اگے کر دیتے، آنکھ نکل گئی حضرت قتادہ دی۔ ایک گلا کرنی ہے، تقریر کرنی تو بڑی آسان ہے کہ حضور دی خاطر جڑا بندہ ایک ہتھکڑی نہ لوا سکیا ساری زندگی، ایک پرچہ نہ کٹا سکیا، انہیں کیڑی محبت رسول کی تھی؟ اس واسطے کہ مولوی خادم کو کچھ نہ ہو، ورنہ چلے ہو مسیطہ دے سپیکر اتر جانے سن تے مولوی پیر جے تکڑے ہوندے تھے۔ تھانوں میں چل رہا، کچہریوں میں چل رہی، ملکوں میں چل رہا، سودوں میں چل رہا، روزانہ 500 ارب کی کرپشن ہوندی پاکستان ہے۔ میں اخباری گلا کر رہا، میرے گھر کیبل نہیں لگی ہوئی، جی میں کیبل لائی ہوندی تے جی تقریر کوئی نہیں سی ہونی۔ ہاں ایتھے تقریراں کر کے راتی فلماں جا کے ویکھن والا تقریر نہیں کر سکتا۔ ہاں جی مسلمان عورتوں دے جسم ویکھن والا بندہ حق گل نہیں کر سکتا۔ ہاں فلماں ڈرامے ویکھن والا بندہ، یہی تو گل ہوئی جڑی جناب اج مسلمان پوری دنیا تو برما وچ قیامت گزر گئی، بچیاں دے سر کتے دی طرح رسیاں پا کے گلے، ایڈی ایڈیاں بچیاں، انہاں کے ٹافیاں سٹ کے تے پھر وہ بت مت چھک دین، پھر انہاں نو گرا کے انہاں دے اوتے کدنے، پھر وہ جدوں مر جان پھر گدھاں نو بلاندے نے انہاں دا گوشت کھاؤ۔ ایک باری تو آواز دتی ہونی نہ انہاں ایٹم بم والے بھرا کدھر گئے؟ انہاں نو کی بچی ہے تانوں پتہ ہے، ایٹم بم والے تو اپنے ملک دے سپیکر نہ بچا سکے، تہاڈی مدد کے لیے آنی سی۔ چلیے ہر بندہ دین کے خلاف باتیں کرتا ہے کیبلوں پر، میں کہ سانو بلاؤ تو انہوں دسیے دین کنوں کہندے جوڑا یہ اردو نصارہ دا ایجنٹ ہے بہ کے بکواس کیبلاں تے کر دین، میں کہ سانو بھی بلاؤ نا تو انہوں دسیے دین کنوں کہندے، جنہاں نوں مولانا کلو واللہ پڑھنی حضرت جی نہ آوے، کلو واللہ نہیں آندی، وزیر داخلہ ولم یلد اس کو کلو واللہ پڑھنی نہیں آئی، تو باقی اسلام کا تو اللہ حافظ ہے۔ دین اور رسول اللہ کی قدر پوچھنی ہے تو داتا علی اجمیری سے پوچھ، اعلیٰ حضرت بریلوی سے پوچھ، پیر میر علی شاہ سے پوچھ، مجدد الفسانی سے پوچھ۔ ہاں جی سارے بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک رسول اللہ، لبیک لبیک۔ توجہ جی، میں ایک حدیث پاک پڑھن لگا، جے کسی نو آندی نا جڑے سانو روک دین تے وہ آ جائے تے میں وہ جوتیاں پالش کراں، بندے نو آوے کولو واللہ محمد، میں جتنے منڈے دے نکاح پڑھائے ہوڑ منڈے میں صحیح اس جمعے نو میں پڑھایا مسجد تے ان منڈے نو پتہ سی استاد چنڈ مار دینی، وہ پورا کلمہ یاد کر کے آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کئی محمد رسول اللہ، کئی محمد رسول اللہ۔ جس قوم کے بچوں کو پہلا کلمہ بھی سیدھا نہ آتا وہ کیبلوں پر بیٹھ کر تبصرے کرتے، تسی اس پتر دیتے نے اسلام نو، 70 زخم لگے ہوئے سن حضرت جی میدان عہد صحابہ نو، سر پھٹے ہوئے تھے، بازو شل ہوئے سن، حضور نے فرمایا سویرے پھر چلیے، اجے پٹی بھی نہیں سی کی تھی، کسی صحابی نے بھی نہیں کیا، حضور زخمت پٹی تو بنن دو، انہوں نے کہا چلیے جناب چلیے، پھر کی کرتے گھر بیٹھ کے دین نہیں بچتا۔ ہاں آج مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ خالد بن ولید دوبارہ تلوار لے کے آوے، خالد بن ولید اپنی ڈیوٹی دے گئے، ہن تیری میری ڈیوٹی، ہن خالد بن ولید قبر چ اٹھ کے 9 تلوار پھر نہیں توڑنی ہے۔ ہاں جی لکھاں لشکر جا کے تے انج نہیں، میں جدو ملک شام حاضر ہویا نا، اے حادثہ تو میرے نال بعد وچ ہویا، میں 2 سنتاں تے 3 وتر خالد بن ولید دے مزار نال موڈا لا کے پڑھیاں، بعد وچ میں کیا جناب ایڈے وڈے دلیر ہو، خالد آدم علیہ السلام تو قیامت تک خالد بن ولید نو اللہ نے وہ پاور دیتی کہ آپ دا اٹھے ہویا قدم دفاع واسطے بھی واپس نہیں آیا، ہاں جی دفاع واسطے بھی نہیں آیا، خالد قدم چک لیا پھر چک لیا، باویں لاکھ بندہ بھی اگے کھڑیا، فرمایا میرا نام خالد آؤ، میں آکھا جناب ایڈے دلیر ہو تسی تے سخیاں دے مال وچ کمینے دا حصہ ہوندا، سانو بھی کوئی دلیری دیو، اے میں جڑی دلیری والی گلاں کرنا میں خالد بن ولید کو منگ کے لے آیا، میں نہیں منگ کے لے آیا، جدو میں دعا منگی اس تو بعد میں نے پھر ڈر کدے نہیں لگے، ورنہ اس حالت بندہ جیل تھوڑا جانا، میں جیل اس حالت بھی ہتھکڑیاں میں اندر بھی لائی رکھیا، پیچھے انہوں نے آرڈر سی بھائی مولوی نو اتنا تنگ کرو کہ اندر توبہ کرے، میں کہا بچے لگ دے ہوئے بھی تھوڑا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک رسول اللہ، لبیک لبیک۔ توجہ جاندے جاندے بندہ انج بھی تو مر جاندا، غازی علم الدین دی ماں 1929 ملن گئی نے تو رو پئی، انہوں نے کہا ماں تو ایویں جھلیاں رو پئی ہیں، بہت سارے ماما دے پتر جمدے مر گئے ہونے، کوئی تپ چڑے مر گئے ہونے، کوئی سپ لڑے مر گئے ہونے، کوئی ڈب کے مر گئے ہونے،
آپ نے فرمایا تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے رہے. انہیں کہا ماں تو یہی تین دکھ ہے نا میں تو میری برات نہیں ویکھی. ماں کہنے لگی ہاں. فرمایا جیڑی میری برات اٹھنی ہو تو اٹھنی کسی دی نہیں. او تے علم الدین دی اٹھی 6 لاکھ یا پھر ممتاز دی اٹھی 60 لاکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 لبیک. کیوں جی اے عبدالستاری دی مریا 5000 بندہ جنازے چ نہیں آیا. اس ویلے اوباما زندہ سی کہندا دنیا کا مسیحا چلا گیا. اے مودی گاں دا موتر پین والا ہندو اے بھی کہنے لگا جناب بہت بڑا محسن انسانیت چلا گیا. 8 دن ٹی وی روندا رہا تاکہ ممتاز قادری دا جادو تھوڑیا جائے, دنیا جنازے چلی جائے. میں آخیا جلیا اسپرو دی گولی دینا وڈا جنازہ نہیں ہوندا, محمد عربی نال وفا کرن نال وڈا جنازہ ہوندا. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک لبیک. کیوں جی ٹی وی بند, ممتاز دی خبر کوئی نہیں آن دیتی. سارے مسلمانوں دی عورتوں دے جسم تے کھاندے ہے جناب آزاد میڈیا. ممتاز قادری دی خبر نہیں آن دیتی. میں کہا ممتاز اور 60 لاکھ تیرے جنازے بندہ کون لے آیا؟ ممتاز کہنے لگا اسلام اپنی پاور نہ لے آیا, اور کون لے آیا؟ اسلام دی پاور ہی بہت ڈاٹی. ہاں جی ایک کانسٹیبل بھی ہوئے نا تو وہ جنازے میں 60 لاکھ بندہ لے آندا ہے. ہاں جی جنازے 60 لاکھ بندہ لے آندا. ممتاز نو گلا نہیں رہا. کیوں جی کہ میں بندے لگے آتے جناب 60 لاکھ ہونے پھر قیامت تک کا ریکارڈ ویسے 1.5 کروڑ بندہ سی. ہاں جی 13 کلومیٹر دے صف ایویں بن جاندی. 13 کلومیٹر تک صف بن جاوے تے او دے بندے کوئی نہیں کھڑوندے. وہ اینج لگ رہے سی لیاقت باغ تے اینج سی جویں ایویں جناب اترو, باقی تے دنیا باہر ہی سی ساری. 1.5 کروڑ بندہ آ گیا جنازے چ. ہاں تازی رپورٹ تے یہی ہے. تو کون لے آیا کانسٹیبل دے جنازے؟ میں کہا اقبال کون لے آیا؟ کہنے لگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے, یہ جہاں چیز ہے کیا. بس حضور نال پیار کرنا ہے, اتنا پیار کر کے ضرور جانا ہے کہ قبر حضور اے نہ فرمان تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی میرے واسطے. اے گل میں بیان کرن لگا 1000 باری میرا دل کلیجہ ہلدا ہے. میدان احد وچ کافراں حضور نو ایتھے پتھر ماریا اس دین واسطے جس دین واسطے ہر بندہ بہ کے بک بک کردا. آج اسی دتا کہ دین نو سوائے بدنامی تو. پاکستان دنیا میں مشہور ہے 2 نمبر مال بنانے لوگ. ہاں بالکل ہے مشہور ہے. جتھے کوئی جائے پاکستانی ہے ایتھے کئی لوگ اے میں گل اے منڈیو اے کیبل وچ نہیں چلانی. میں اے لوگ محفلاں وچ جاندے جناب لوگوں دے موبائل کڈ لیندے. شور پہ ہوندا محفلاں وچ جی موبائل کسی کا کیوں بھائی چور. حضور نے فرمایا لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن. حضور نے فرمایا جب چوری کرتا ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوتا. یہ میرے آقا کا فرمان. فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن. حضور نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے بدکار بدکاری کرتا ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوتا. اور حضور نے فرمایا لا یشرب الشارب حین یشرب وهو مؤمن. فرمایا جب شرابی شراب پیتا ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوتا. راوی پوچھا جی پھر کنج ہوندا؟ انہاں فرمایا ایمان بندے وچ انج ہوندا ایمان تے جدوں بندہ شراب پین لگے بدکاری کرن لگے چوری تے ایمان انج نکل کے باہر چلے جائے. تے کوئی مسلمان بندہ چوری کر سکدا؟ اے جے بابرکت محفل جو کسی دی جیب جو موبائل کڈ سکنا؟ حضور نے فرمایا بیس العبد عبد تمن یقودہ. حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان جس کی لالچ اسے کبھی اس در پر لے جائے کبھی اس در پر لے جائے کبھی اس محفل میں لے جائے کبھی اس کی جیب صاف کرتا تھا. بدترین ہے وہ انسان. اس واسطے سونا بھی پیا ہوئے نا تو محمد عربی دا غلام اکھ ٹیڑھی کر کے گزر جائے. میرا کی تعلق ہے؟ میں جس محبوب دا غلام ہاں انہاں سانو اے تعلیمہ نہیں دیتی. اللہ اکبر. ہاں جی لبیک یا رسول اللہ. توجہ ہوں اپنا این سینے تان کے حضور دے نعرے ہوں نہیں لانے. ویسے مینوں پتہ تساں لا چھڈے جڑے نعرے لانے اینج کر کے ساری کن بند کر دیو. جڑا گل کہو کہ یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا. انہوں نے کہا دس ہے رسول اللہ کا چہرہ انور کیسے تھا. میں ہوں حدیث پاک پڑھن لگا جی. ہاں جی حضور کا چہرہ انور کیسے تھا, حضور کی مبارک زلفیں کیسی تھی,
حضور کی انگلیاں مبارک کیسی تھیں، رسول اللہ کی مبارک آنکھیں کیسی تھیں، حضور کے لب ہائے مبارک کیسے تھے، حضور کے دندان مبارک کیسے تھے، حضور چلتے کیسے تھے، حضور مسکراتے کیسے تھے، حضور تو وڈا سونا کوئی نہیں، حضور تو وڈی سونی گل کسی نے کی تھی، حضور تو وڈا قبیلہ کسی دا کوئی نہیں، جنہیں اچانک ویکھیا پھر کی گل کی تھی تے جڑا قریب آیا پھر انہوں نے حضور دے بارے کی گل کی تھی۔ بس میری آخری حدیث پڑھن تو بعد اے میں نے بہت ساری یاد ہم تجھ ساری رات بیٹھ رہے ہو، جو میں قرآن پڑھنا نا حدیثہ بھی میں نے انجے یاد ہے۔ وجہ کہ وجہ یہ کہ مالک کتا رکھ دیں تو بڑا چون کے رکھ دیں۔ ہاں جی اے نہ ہو اوکھا ویلا آوے تو کتا دم دبا کے تو ہاں جی میں دو ہاتھ بھی ہتھ کڑیاں لوائیاں، ایتھے بھی میں نے بدی رکھے نے ایتھے، پھر بھی میں ہستا رہا۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ میں کہا اذلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال و نیات و عزائم و خواتر مذالک عنده جلی۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ کر رہے ہیں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں، حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ مولوی خادم اس محفل میں کس نیت سے آیا اور آپ کس نیت سے بیٹھے، حضور کو ہماری نیتوں کو بھی پتا ہے، اور فرماتے ہیں حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ مولوی آپ اس وقت کیا سینے میں سوچ رہے ہیں، میں حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ میرا امتی سوچ کیا رہا ہے۔ تو سانو تو پریشانی کدی ہوئی نہیں، جے مالک ساڈے اس حالت وچ بھی کہندے نے ہتکڑی لواؤ مقدمے جلو تے اسی راضی ہیں۔ زور بھائی لاؤ، اے زور لاؤ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ میں گل نعرے ہوندے مالکاں دے کتےاں دے نعرے نہیں ہوندے، حضور کی بات کرے، جب حضور کی بات ہو جائے گی نا تو پھر بلال بھی کعبے کی چھت پر چڑھ ہی جائے۔ میں اس امن دا قائل کوئی نہیں جو آج امن کی باتیں کرتے ہیں، جدو حضرت بلال نو کٹ پہ رہی ہوئے اس وقت میں امن کا قائل نہیں، ہاں جدو بلال کعبے دی چھت اس وقت میں بھی امن کا قائل۔ جدو مسلمانوں دیا برما دیا بچیاں چیخن کہ ہے جی کوئی طارق بن زیاد، اگو آواز آوے نہیں اب تو اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ کیوں جی؟ برما دیا بچیاں چیخ رہی ہیں امن، 40,000 مسلمان برما دے، انہوں دے بدن تے کپڑے بھی کوئی نہیں، این جو گوشت بنا دیں جی اسی بکریاں دے گوشت بنا دیں، انہوں دے بت مت کھڑے ہو کے ڈھول بجا دیں کہ محمد عربی دے غلامہ دا گوشت اسی گدھا نو کھوا رہے ہیں۔ اس وقت مولوی تقریر کرے اسلام امن کا درس دیتا ہے، اس وقت محمد عربی کی تلوار بھی لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ شام دیا بچیاں دیوار تے لکھ دے من دوبارہ عمر نہیں آنا، اس وقت اسلام امن کا درس نہیں دیتا۔ ہاں اسلام اس وقت امن کا درس دیتا ہے جب رسول اللہ فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہو۔ اس دن پھر حضور نے فرمایا آج جو ہتھیار پھینک دے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے، جڑا دروازہ بند کر دے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے، جڑا حرم کعبہ چلا جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے، جو حکیم بن نظام کے گھر جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ کوئی سمجھو دین نو، جی دین نہیں آندا تو پھر سمجھو کسی کو۔ کیوں جی پوری دنیا تے مسلمانوں دے کیڑا ملک ہے جتھے امن تے سکون ہے، اور کفر ساڑے تے ننگیاں گلاں کرے اور مولوی حضور کی تلوار کی نفی کرے۔ مولوی خادم کمزور ہے نا، تلوار نہیں اٹھا سکتا، تو اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ خالد بن ولید کی تلوار کی نفی کرے۔ خالد بن ولید نے مزار ہوتے جڑی تلوار پئی سی نا اس ویلے تے میں ٹھیک سی، دو ہاتھ نال میرے کو چکی نہیں سی جاندی تے خالد بن ولید این چلاندے سن، میرے کو دو ہتھانا چکی نہیں سی گئی تے خالد بن ولید این چلان دے سن۔ میں اقبال کو پوچھا مدینہ پاک تے صحابہ رج کے کھجور بھی نہیں سی کھادی، وہ کیڑی پاور سی؟ اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور ہے، جس پاور نہ صحابہ سمندر گھوڑے سٹے، دریا وچ گھوڑے سٹے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور، اس پاور دی اج گل ہی کوئی نہیں۔ ہر بندہ کہنا چھڈو جی جتھے کوئی لگیا لگے ہی رہن دیو۔ میں کہا پھر دس حضور کی آمد کا مقصد بتا پھر کیا ہے؟ کیوں جی زرداری دا پٹھا جا کے مورتیاں ہوتے دودھ سٹیاس، ایک فیڈر کدی تھر دے بچے نو انہیں جا کے نہیں دیتا، تھر دے بچے تک قیامت نو آن گے نا یا رسول اللہ اینا مورتیوں تے دودھ پائے تے میں بغیر دودھ کو تھر تے مر گیا۔ ساڑھے نہ کوئی گل کرو بہ کے جڑا دین دی کوئی گل ہے، پاکستان صرف حضور دے دین واسطے بنیا، بس
کسی دی بدماشی واسطے نہیں بنیا، کسی دی غنڈہ گردی واسطے نہیں بنیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یار اینج زور لانا ہے کہ ادھر کنیکشن 47 نہ ملنا ہے تاں 2018 میں تبدیلی آنی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تھوڑا جا زور اور لاؤ، ٹھوکر تک تے آواز پہنچی ہے، ادھروں گجر خان تک پہنچ گئی، سمجھ آئی نا بات؟ تے تھوڑے جے اور اسلام آباد بھی داخل ہوئے، نال ادھر بھی داخل ہوئے، ہاں جی، نال سندھ بھی جائے، بلوچستان بھی جائے، نال جناب سرحد بھی جائے۔ ہاں اے نعرہ سی لانا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ ادھر قصور گنڈا سنگھ بارڈر تو اگے چلی گئی، مودی بھی پریشان ہو رہے، آئی آئی اے بھی نعرہ لاؤ۔ او بابا لاندا نا مقبوضہ کشمیر دا، وہ کہندا آئی آئی آزادی، اب لے کے رہیں گے آزادی، یہ وعدہ ہمارا۔ اے نعرہ لاؤ تے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں بھی روزانہ ظلم، آئی آئی، سارے بولو نا یار، آئی آئی، اب لے کے رہیں گے، یہ وعدہ ہمارا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ آن علی ابن ابی، حدیث پاک۔ پھر میری گفتگو ترجمہ حضرت صاحب انہاں دے ذمہ بھی نہیں، ترجمہ اپنے محلے دے امام کو پوچھ لینا۔ ہاں جی، کیوں جی؟ میں صرف حدیث پڑھن لگا، کیوں جی؟ اپنے گھر شمائل ترمذی رکھو، اپنے پتروں نو روزانہ سنایا، پترا جاننا حضور دی ہتھیلیاں کی وجہ سے، سمجھ آئی؟ جاننا حضور دے ابرو کی وجہ سے، حضور نو ویکھ کے رب یاد آندا سی، جڑا بے صورت ہے انہیں صورت کی وجہ پڑھائی۔ عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب اداج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والقتت اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والينهم عريقة واكرمهم عشيرا من رأى بداهة هابا ومن خالته معرفة حبا يقول نائت لم مر قبله ولا بعده مثلا لبیک۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وزکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، حضور نے فرمایا یہ جو صدقہ فطر ہے یہ زکوٰۃ ہے اور یہ طہرۃ للصائم، جو روزہ رکھتا ہے نا اس کے لیے یہ پاکیزگی کا سبب ہے۔ کس بات سے؟ من اللغو والرفث، کہ جو وہ بےہودہ گفتگو کرتا تھا روزہ رکھ کے اور بےہودہ باتیں کرتا تھا، تو حضور نے فرمایا یہ صدقہ فطر جو ہے یہ اس روزے کے لیے زکوٰۃ ہے، اس روزے کو لغو باتوں سے اور بری باتوں سے پاک کر دیتا ہے۔ من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ، حضور نے فرمایا کہ جو نماز عید پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر دیتا ہے نا، یہ ایسا صدقہ ہے، یہ ایسی پاکیزہ چیز ہے جو روزے کو پاک کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ ومن ادا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، تو فرمایا جو نماز عید پڑھنے کے بعد صدقہ فطر ادا کرتا ہے بس یہ عام صدقہ ہی ہے۔ تو اس لیے حضور کیسے چاہ سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ حضور کے غریب امتیوں کے گھر جو ہے وہ چولہا بھی نہ جلے؟ اس لیے حضور نے صدقہ فطر فرمایا کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے دو، تاکہ میری امت کے غریب جو ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو جائے۔ اور یہ صرف حضور کی ذات ہے، کیونکہ وہ بیمار صحابی جب آئے حضور نے صحابہ کی دعوت کی، اب وہ بڑے شدید بیمار تھے وہ صحابی، تو جب رسول اللہ دسترخوان پر بیٹھے نا تو حضور نے ان کو بلایا، فرمایا اللہ کے بندے تجھے اپنے ساتھ کس نے کھلانا ہے؟ تو میرے قریب آ، تم آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ۔ وہ ان کی بیماری بھی حدیث میں موجود ہے، وہ کتنے شدید بیمار تھے، اور حضور نے ان کو قریب بلا کر فرمایا میرے قریب آ۔ اور جب انہوں نے جھجک محسوس کی کہ میں حضور کے برتن میں میں کھاؤں ساتھ، تو حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے برتن میں داخل کیا، میرے نال کھا یار۔
کاہنو پاپا و سلطان و امیر بارے یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہتا ہے لکھاں دنیا شکاری تے ایک انسان شکار سی تے ساری دنیا از غلامی فطرت دوں شدہ نغمہ اندر نئے خون شدہ. کیوں جی غلام اے تے ویسے ہی بندہ چونکہ اقبال کی کہندا ہو نالا عشق بگوش مردم دنیا. اقبال کہندا جڑے دنیا دار بندے ہون نا جڑے دنیا پرست ہون انہاں دے کان وچ نالا عشق بگوش مردم دنیا. اقبال کہندا بھئی جڑے دنیا دار بندے ہون انہاں دے کان وچ تو عشق دی گل کر تے انجی ہے جویں یورپ دے کسی ایئرپورٹ تے بانگے تکبیر دیار فرنگس کہندا انجی ہے بھئی یورپ دے کسی ایئرپورٹ تے اتر کے بندہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر. کہندا انہاں نوں کی پتہ ہے اذان کیا ہوتی ہے. اقبال کہندا دنیا دار بندے دے کان وچ تو جڑی تو نالے کردا نا رونا عشق دیاں گلاں کرنا وہ انجی ہے کہ کسی دیار فرنگ جا کے بندہ اذان دینی شروع کر دے. انہاں نوں کی پتہ ہے اذان کیا ہوتی ہے مسلمانی کیا ہوتی ہے. دنیا دار بندے میں عشق دیاں گلاں نہیں سمجھ آتی. وہ کہے مولوی صاحب کیا باتیں کرتے ہیں ایسی بھئی ان کو اور کوئی بات ہی نہیں آتی. اور اقبال کہندا ہے ہم مسلماناں نے فرنگی معاب چشمہ کوثر بجویت اسراب. اقبال کہندا اسی فرنگیاں کو جڑے متاثر مسلمان ہیں نا انگریزاں کو اے انجی ہے جویں سراب ہے موٹر وے تے بندہ چڑھدا ہے نا گرمیاں چ جون وچ تے پتہ لگدا بھئی اگے 2-4 فرلانگ تے پانی ڈلیا پانی تے نہیں ڈلیا ہوندا. اے سراب اس نو قرآن نے بھی سراب بیان والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء. فرمایا کافروں کے جو اعمال ہیں نا وہ جو آج کرتے ہیں کہ بھائی جی این جی اوز جو کہتے ہیں جی انسانیت کی بات کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا ہے نا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءوا لم یجدوا شیئا. فرمایا کافروں کو قیامت والے دن اپنے اعمال کا ثواب ایسے ہی نظر آئے گا جزا جو چاہتے ہیں کہ جس طرح سراب ہوتا ہے وہ کہیں گے میں نے تو ہسپتال بنائے تھے میں نے تو یہ کیا تھا میں نے تو یہ کیا تھا میں نے تو جہاز ایجاد کیے تھے. تو قیامت والے دن وہ انسانیت کے لیے پانی میٹھا کر دیا جس طرح آج لوگ ان کی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا جب وہ ثواب کی امید سے پہنچیں گے نا تو وہ سراب ہی ان کو نظر آئے گا. جس طرح موٹر وے تے پانی ڈلیا کوئی نہیں ہوتا تو پانی تو نظر آندا ہے. تو اقبال کہندا اسی جڑے مسلمان فرنگیاں کو متاثر ہیں نا اسی چشمہ کوثر مٹھا چشمہ تلاش کرتے ہیں لیکن سراب جو تلاش کریں سراب جو تو چشمہ کوثر نہیں ملتا. چشمہ کوثر تو ملتا ہے در مصطفیٰ غلامی مصطفیٰ حضور کے ساتھ وفا کرنے سے چشمہ کوثر ملتا ہے. ہاں جی فرنگیوں کی غلامی کرنے سے بندے کو چشمہ کوثر نہیں ملتا. اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا حضور کیسے یہ گوارا کر سکتے ہیں. حضور کے ساری زندگی گھر ما شب آل محمد حضور دے پورے خاندان نے رج کے روٹی نہیں کھادی. یہ تو قیامت نو پتہ لگ جانے نا جب حضور دے سامنے پیش ہونا ہے بھئی تیری کیڑی مجبوری سی تیری کیڑی مجبوری سی. حضور دی زرہ یہودی کو رہن رکھی ہوئی سی جب حضور ظاہری دنیا تشریف لائے وہ صدیق اکبر نے پیسے دے کے چھڑائی تے جنہ دے ارباں روپے دے جناب ارباں روپے دے گھراں چ چیزاں ہون تے او حضور دے اس دین واسطے کم نہ کرن. اور کمن جی ساڈے کو تے ٹائم ہی کوئی نہیں جی بھائی توں ہور کی کمانا ہے مٹی وچ تے تو رول جانا ہے آخر. تے جڑے صحابہ کول روٹی بھی کھان دی کوئی نہیں سی تے او بھی تبوک واسطے چل پئے جنہ صرف تے بند بدے ہوئے سن. ایتھے کس دی مجبوری پیش ہونی تیری کی مجبوری سی کوئی مجبوری نہیں. صحابہ دیاں مجبوریاں تے آئیاں ہی کوئی نہیں نا مجبوریاں تے ایسن ساریاں ساڈیاں اساں مجبوریاں کرنیاں. اس واسطے اپنے آپ کو بدلو. اقبال کہندا شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں. اقبال کہندا اے عید دے اجتماع پشاور تو لے کے کراچی تک او جناب کشمیر تک او جناب مسلمان عید کے لیے جمع ہو رہے ہیں. اقبال کہندا شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں. اے جڑا دبدبہ ہے تن تن ہے پوری دنیا میں جو مسلمان جناب آج عید منا رہے ہیں. اقبال کہندا کہ میں دا منکر کوئی نہیں لیکن قبول ہے فقط مرد حر کی تکبیر ہے. اقبال کہندا جڑی اللہ اکبر ایسی 6 باری آکھیا نا اقبال کہندا صرف اس دے قبول ہیں جنہیں اللہ تے رسول دے علاوہ کسی دے سامنے گردن نہیں جھکائی ہے. جڑا چاہ دی پیالی ہوتے اپنے دین ویچتا رہا. اقبال کہتا ہے انہاں دیا قبول حق انہاں دیا تکبیرہ کوئی نہیں ہونی. ہاں قبول ہے فقط مرد حر کی تکبیر ہے. ہاں یہ شکر ہے کہ اقبال گل کی تھی مولویہ نہیں کی تھی. لیکن یہ مولوی کون ہوتے ہیں دین پر ایسی باتیں کرنے والا ورنہ کیوں جی یہ شکر اقبال ہے ساریاں گلاں کر رہا ہے. اقبال دے شعر تے یہ جہے بھی ہیں جڑے میں ایتھے پڑھ بھی نہیں سکدا جڑی اقبال گلاں کیتیاں
میں ایک بندے نو کیا سی بھائی ترجمہ کر کے دیو، میں اجے تک انہیں سال ہو گیا ترجمہ کر کے نہیں دیتا اقبال دے گفتگو کا۔ اور پھر کی کرتا اقبال جد او یورپ کو متاثر نہیں ہویا، مرا در سے حکیمہ درد سرداد۔ اقبال کہتا میں یورپ پڑھیا ضرور ہاں لیکن جتنی دیر رہا میرے سر درد اضافہ ہویا، میں یورپ جو کچھ نہیں ملے۔ اے نسی جا رہا ہے، نسی جا رہا ہے، ادھر نسی جا رہا ہے، کی ملنا ہے انہوں کی ملنا ہے؟ حضور نے پتہ ہے عید والے دن حضور عورتیں بھی آندیاں سن نا عید پڑھن، تے حضرت بلال نو لے کے حضور عورتوں وال تشریف لے گیا، حضور نے انہوں نے واز کیتا، حضور نے انہوں نے تقریر فرمائی، حضور نے عورتوں نو نصیحت فرمائی۔ تے حضرت بلال کہندے میں نال سی تے میں انج کپڑا کر لیا انج کر کے تے عورتاں اپنے سارے زیورات لا کے میرے کپڑے وچ رکھ دے۔ یہ کہندے نا جی یہ چندہ مولوی چندے نہ ملک چلانا ہے۔ میں کہ چلیا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، تینوں جدو پتہ ہی کوئی نہیں چندے دا، یہ تو کفر کو پیسے لے کے تو پھر کفر دی جنگ ضرور لڑی جا سکتی، محمد عربی دے دین دی گل کوئی نہیں کرے گا۔ حضور نے تبوک دے موقع تے چندے دا اعلان نہیں فرمایا، جے دین پڑھے ہی نہیں خالی کیبلہ تے بہ کے جناب سرخی پاؤڈر عورتوں کو لوا کے کیبلہ تے ہوتے مسلمانوں دی ترجمانی کرنا تے گل نہیں نہ بڑھتی۔ جے دین نہیں پڑھیا تو پھر پڑھ غزوہ تبوک دے موقع تے حضور نے کتنے بڑے چندے دا اعلان فرمایا۔ حضور نے دیو بھائی پیسے لے آؤ، بھائی پیسے لے آؤ جی، پیسے لے آؤ جی، مال لے آؤ بھائی مال لے آؤ۔ اسے موقع تے تو عثمان غنی پھر حضور نے انہوں نے پیسے سونے چاندی دے ڈھیر نہ بن کے لے آئے تھے، حضور نے انج چھاڑے انہوں نے پیسے اپنی گود انج کر۔ صدیق اکبر سارا مال لے آئے، انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں کہ غیروں کو مدد لے کے ورلڈ بینک کو کہ IMF کو پیسے لے کے چلے آؤ، مسیطہ دے سپیکر تے اتر سکتے ہیں، ہاں ناموس رسالت غداری تے ہو سکتی، قرآن دیاں آیتاں جہاد دیاں کڑیاں تے جا سکتیاں لیکن تبوک کے لیے نہیں جایا جا سکتا۔ ہاں یہ پکی بات، تبوک واسطے اسے ویلے جانا ہے جب صدیق اکبر دا مال لگنا ہے، عثمان غنی دا مال لگنا ہے، فاروق اعظم دا مال لگنا ہے، تے حضرت عقیل انصاری دے 1 کلو کھجور آنی، غیرہ کو پیسے لے کے یہ کچھ ہی ہوندہ ہے جو کچھ ہو رہا۔ ہاں جی یہ کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی، ملک این چل دیں اقبال کو پوچھ ملک کیویں چل دیں، جہاں پانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بھی نہیں، جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پر، پتہ ہی کوئی نہیں کسی گل دا۔ ساڑی چلو اسی تو داڑھی جرم ہے، ساڑا پگڑی جرم ہے، تو کم از کم اقبال نے تو داڑھی نہیں رکھی، ادھی تعلیمات دے مطابق ادھو کو پوچھو اقبال ملک کیویں چلتا ہے، تو دسو اقبال اے ملک کیویں چلتا ہے؟ حضور نال بے وفائی کر کے کہندا پاگل ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ملک چلانا ہے تو پھر حضور کی غلامی اختیار کرنی پڑے، کیوں جی؟ حضرت عمر نے تو اجے تک اتنے کچھ بھی نہیں ہویا، سارے دے بہترین جلے چل رہے ہیں، یا اللہ سارے نو اپنے خزانے غیب چ وافر رزق دے، کسی دا محتاج نہ، میری تو دعا ہے اسی تے پاکستان دی زمینہ بھی سونا اگل دیوانا، ساڑی یہ دعا ہے، لیکن آئے ہوئے پیٹرول تے ڈیزل واپس کدی نہیں گئے، ہاں چلے جاندے جدوں حضور دی طرف کوئی کنڈ کر لے، ہاں اسی تے چاہتے ہیں۔ حضرت عمر کے دور بھی کات پیا، سپر پاور موجود سن، آپ نے کسی ایک سپر پاور کو روپیہ نہیں منگیا، صحابہ کہتے ہیں ساڑھے جانوراں دیاں کھلاں بھی سک گئیاں، اسی ہاتھ مار دے سی تو وہ بھی خشک ہو گئیاں، اتنا وڈا کات پہ گیا حضرت عمر دے دور وچ، لیکن اب کوئی بندہ دسے اٹھ کے کہ 36 لاکھ مربع میل وچ کوئی بھوکا بھی مریا ہوئے، اتنے تے جی کچھ بھی نہیں ہویا، تے تسی کی قوم نو کدھر لے جا رہے ہیں؟ لوگاں دے گھراں دے چولہے بجنے شروع ہو گئے، ڈبل تسی بل لا کے دے رہے ہو، نہیں چلتا تو چھڑ دیو جان، آپ ایک قوم خود اپنا کوئی بندہ چلا لے گی اٹھ کے کہے گی جی تسی چلاؤ جناب، ایڈا کیڑا وقت پہ ہویا، اپنیاں گنڈا گردیاں مکن دے کسی غریب تک کوئی روپیہ جائے گا نا، تھوڑے کوئی پروٹوکول مکن دیتا ہے نا، ساری تماشا تو سے بڑھا دیتا ہے پاکستانیاں نہ جناب، پاکستانی بھی تو تماش بین ہے، ایک بار میں بھی ویسے پنجابی ہاں، اقبال پنجابیاں دے بارے گل بڑی عجیب کی تھی، ہے بہت تازہ پسند مذہب میں اس کی طبیعت، کرے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، کیوں جی؟ نعت خانہ نے چکی آ رہا ہے، مولوی تو گئی چھٹو مولوی کی کرنا ہے، نعت خانہ دل، ہاں تازہ جناب پر بیٹے منا کے آون، داڑیاں پوریاں نائی کو پوری گرڑ کے منا کے آون، تے ون پونی پگڑی بدی ہوئے تے ون پونے جناب لباس پائے ہون، تے کہندے اے نعت سنن دا مزہ ہے، تے مولوی خادم نے پگڑی بدی دی تقریر سنن دا مزہ نہیں۔ اقبال کہتا بہت تازہ پسند ہے مذہب میں اس کی طبیعت، کرے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد، اور تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد۔ ننگ دھڑنگا بندہ پہ ہوئے نا، کہندے اے بابا بڑا پہنچیا،
وہ جناب 20 سگرٹ لائے ہون کہتے رہے تو اللہ دا ولی ہے. میں کہا جلیا اللہ دی ولایت ویکھنی نا تو پھر صحابہ دیاں زندگیاں پڑھ. ہاں میں تو نہیں پڑھیا صحابہ دے بارے ہو جی. طے بند بھی ہونا بدے ہوئے سن لیکن کیسر و کسرے دے دروازے تے جا کے گھوڑے بند دیتے اور میں نکلو اے حضور آ گئے. اے کیڑا ہویا جناب لوگاں دی جیباں صاف کرنی ہے کوئی پیری مریدی ہے؟ اے کیڑی پیری مریدی ہے؟ پیری مریدی تو کیتی صحابہ یا داتا صاحب جا شیراں کی تھی یا سلطان الہند جا شیراں کی تھی. مریداں دے جیباں تے ہاتھ صاف کر کے پیری مریدی چمکانا ہو رہے تے 12 تلواراں جنگ ٹوٹ جان خالد بن ولید دی اے پیری ہو رہے. اے پیری تے اوکھی نہ بڑی. ہاں جی جسم پورا چلنی ہو جائے خالد بن ولید دا تے اے پیری مریدی تے بڑی اوکھی نہ جناب. 70 زخم لگ جان حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو تے پھر رسول اللہ ٹیلے ہوتے چڑھن لگن تے پھر تھلے بہ جان حضور ایتھے پاؤں رکھو ایتھے پاؤں رکھو بازو بھی ٹوٹ جائے بندے دا شل ہو جائے. اے تے گل بڑی اوکھی نہ جناب. تے عبداللہ بن جاش دعا منگن یا اللہ میدان احد وڈے دشمن نال میرا جڑا نا مقابلہ کری وڈا سارا دشمن ہوئے میری اودی لڑائی ہوئے تو پھر میں شہید ہو جاواں پھر دشمن میرا نک بھی کٹ دے کان بھی کٹ دے اکھاں بھی کٹ دے پھر میرا دماغ بھی کٹ دے میرا جگر بھی کٹ دے پھر میرا ٹکڑے کر دے وے مسلے کر دے وے پھر میرے نک کان دے ٹکڑے کر کے ہار بنا کے او میرے اپنے گالے چ لٹکا لوے پھر میں نک کٹے ہویا جسم پھٹیا ہویا اکھاں کڑیاں ہویاں تیری بارگاہ وچ پہنچا تے تو میرے کو پوچھے اوئے عبداللہ بن جاش اوئے نک تے کان تے اکھاں کدھر کیتیاں نو تے میں عرض کراں جدیا فی کا وفی رسول کا تیرے رسول دی خاطر کٹا کے آیا اور کدھر کیتیاں نو. اے پیری مریدی ہو رہے ابھی قسم دے کھانے کھا کے. ہمارا لبیک سے تعلق نہیں ہے. لبیک کا معنی ہے حضور میں حاضر حضور کوئی موقع آئے گا میں حاضر میری اولاد حاضر میرے بچے حاضر میرا مال حاضر حضور میں حاضر. تے جڑا کہندا میرا لبیک نہ تعلق کوئی نہیں وہ کی کہندا ہے میں حضور تے آپ کے لیے حاضر نہیں ہوں. پھر بتا تو کس کے لیے حاضر ہے؟ تے نعرے لانے غلامی رسول میں موت بھی موت تے بڑی دور کھڑی. موت 1.5 ارب وچ ممتاز نو آئیے یا فیض آباد دے شہیداں نو آئیے. موت کوئی موت بھی ویکھ کے آندی کہ جلدی جلدی تھوڑی موت آندی. موت تے پیچھے ہٹ جاندی. مسلمان اقبال کہتا مسلمان ہے کہ مرگز و بلرزت جہاں گردیدام وہورا ندیدام. اقبال کہتا میں سارا جہان پھریا میں نے ایو جہ مسلمان نظر کوئی نہیں آیا جنہوں موت ویکھ کے پیچھے ہٹی ہو. مسلمان نو تو موت بھی ویکھ کے پیچھے ہٹ